الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو درود پاک کی کثرت کیجئے اور درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے. تو پیارے بچوں اور کڈز بدری چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام کے ساتھ، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. میرا پیارا دین پروگرام ہے. انشاءاللہ آج بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے دین کے بارے میں، اچھی اچھی باتیں سنیں گے، سیکھیں گے، کلام سنیں گے اور بہت ساری نالج آپ تک پہنچائیں گے. آپ نے اول تا آخر پروگرام میں شرکت کرنی ہے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ایک سوال دیتے ہیں. حمزہ بھائی سوال دیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ پروگرام میرا پیارا دین کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. 2. بالکل آسان. تو دیکھتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین بتاتے نہیں بتاتے. ٹھیک ہے، تو دیکھ میرا پیارا دین کتنے بجے شروع ہوتا ہے اور کس دن آتا ہے، کتنے دن آتا ہے. اس کو تھوڑا اور اچھا کر دینا. ٹھیک ہے، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف باڈی. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی، اور ہم پارٹس آف باڈی میں اپنے جسم کے حصوں کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں. ہم نے کل سنا تھا ٹانگوں کے بارے میں. اس کے بارے میں ٹانگوں کے بارے میں. آج بھی ٹانگوں سے ملتا جلتا ہے اور وہ ہے پاؤں. کیا ہے؟ پاؤں. پاؤں بیسیکلی کہتے ہیں قدم کو. کسے کہتے ہیں؟ قدم. یہ جو ہے نا، یہ جو ہم نیچے زمین پر ہم نے رکھا ہوا ہے، تو یہ ہمارا کیا ہے؟ پاؤں. کیا ہے؟ پاؤں. اور یہ جو ہے اوپر کا حصہ جو ہے اس کا، یہ ٹانگ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ ٹانگ کہلاتی ہے. تو دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. لیکن دیکھا جائے تو کام دونوں کا ملتا جلتا ہے، کہ جو کام ہمیں ٹانگ دے گی وہی کام بیسیکلی پاؤں سے بھی ہم لے رہے ہوتے ہیں. کہ اگر چلنے کا کام ہے تو چلنے میں دونوں چیزوں کا استعمال ہے. تو چلنے میں دونوں چیزوں کا استعمال ہے، ٹانگ کا بھی اور پاؤں کا بھی. اگر کسی کے ٹانگ میں درد ہو جائے تو وہ نہیں چل سکتا اگر اس کا پاؤں صحیح ہو. لیکن اگر پاؤں میں درد ہو جائے، ٹانگ بالکل صحیح ہے، تب بھی وہ نہیں چل سکتا. کیونکہ دونوں کا جو کنیکشن ہے نا وہ ایک ہی ہے لیکن الگ الگ ہے. حصہ جدا جدا ہے. جو باڈی کا ہمارا حصہ ہے یہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قدم یعنی پاؤں کیا ہے؟ پاؤں کہتے ہیں بیسیکلی فیٹ کو، اور جو ٹانگیں ہیں یہ کل ہم نے سنا تھا لیگز. اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، ٹانگوں کو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا جو استعمال ہے وہ ایک طرح سے ایک جیسا ہوتا ہے. تو اچھا استعمال کریں پاؤں کا. ان کے فنکشنز ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. کل ہم نے ٹانگوں کے بارے میں کیا سنا تھا اچھے استعمال کے بارے میں؟ مسجد جا رہے ہیں آپ مسجد جا رہے ہیں تو ٹانگوں کا اچھا استعمال. تو اسی طرح پاؤں کا اچھا استعمال بھی مسجد جا رہے ہیں آپ. اور آپ بتائیں. چل کے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. چل کے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا ایک اور استعمال ہے نا، وہ بڑا پیارا ہے. پاؤں کا ایک جو خاص استعمال آپ سمجھے نا اس طرح سے کہ سیدھا پاؤں آپ نے داخل کرنا ہے گھر کے اندر، مسجد کے اندر. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے یاد. اب پاؤں آپ داخل کریں گے، پہلے کیا داخل کریں گے؟ پاؤں کو آپ آگے کی طرف بڑھائیں گے، سیدھے پاؤں کو. تو یہ اچھا استعمال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ پاؤں کا استعمال ہوگی. اچھا، اور بھی اچھے کام کر رہے ہیں آپ تو پاؤں آپ کی ہیلپ کرے گا. اگر آپ اچھے کام کی طرف جا رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پاؤں پر بوجھ پڑتا ہے. جس کے پاؤں میں طاقت ہوتی ہے وہ اچھی اچھی چیزیں اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، بھاری وزن بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن آپ نے نہیں اٹھانا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ زیادہ طاقتور بھی ابھی نہیں بننا ہے. وہ جب آپ کی عمر بڑی ہوگی تو آپ طاقتور بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے،
تو کوشش کرنی ہے کہ اپنے قدم کا، پاؤں کا اور ٹانگوں کا اچھا استعمال کرنا ہے. یہ کیوں کرنا ہے؟ سوال یہ آتا ہے کہ ہم کیوں بتا رہے ہیں حمزہ بھائی کہ اچھا استعمال کریں؟ یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ تو آئیے میں اللہ نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے. اچھے کاموں میں استعمال کریں گے تو یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور پیارے بچوں، قیامت کے دن پارٹس کے بارے میں، یہ جو پارٹس ہے نا، کل قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے. کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے. جی ہاں، ٹانگ بھی گواہی دے گی کہ اس نے، یعنی جس کی ٹانگ ہوگی اس کے بارے میں گواہی دے گی، جس کی آنکھ ہوگی وہ اس کے بارے میں گواہی دے گی، جس کی زبان ہوگی وہ اس کے بارے میں گواہی دے گی. زبان بھی گواہی دے گی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. ترجمہ کنز الایمان، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں. کس چیز کی؟ جو کچھ کرتے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے تو اس کی گواہی دیں گے. ان کے پارٹس آف باڈی جو ہے کہ انہوں نے اپنے پارٹس آف باڈی کو کس چیز میں استعمال کیا. اگر غلط کاموں میں استعمال کیا تو وہ یہ بھی گواہی دیں گے، لیکن اگر اچھے کاموں میں استعمال کیا ہوگا تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے. تو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے نا، تاکہ قیامت کے دن ہمارے پارٹس آف باڈی یہ گواہی دیں کہ یہ ہاتھ کے ذریعے دوسروں کی ہیلپ کیا کرتا تھا. ہاتھ گواہی، زبان گواہی دے، نعت شریف پڑھا کرتا تھا، نعت شریف پڑھا کرتا تھا، تلاوت قرآن مجید کیا کرتا تھا، اچھی اچھی باتیں کہا کرتا تھا. تو اس طرح اپنے پارٹس آف باڈی کو ہم نے اچھے کاموں میں استعمال کرنا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے پیارے بچوں. تبھی آپ کو اتنا یوں سمجھیے زور دیا جا رہا ہے کہ اچھے کاموں میں استعمال کریں اپنے پارٹس آف باڈی کو. جو بھی آپ کا اعضائے جسم ہے، اعضاء کہتے ہیں پارٹ کو. کسے کہتے ہیں؟ پارٹ کو. ہاں، یہ آپ نے یاد رکھنا. تو جسم کے جتنے بھی حصے ہیں ان کے اچھے استعمال بھی ہیں، برے استعمال بھی ہیں. برے استعمال کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے، اچھا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو. اللہ کی رحمت سے ہمیں امید بھی ہونی چاہیے لازماً. تو اچھے کاموں میں استعمال کریں، اچھی اچھی چیزوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، آئیے کچھ شعر سنتے ایک پاؤں کے حوالے سے. پاؤں، قدم. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. ہاں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی آ چکی ہے تو وہ کالز شامل کرتے ہیں پروگرام میں. میرا نام ام الخیر اتاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے میرا پیارا دین سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. میرا پیارا دین 2 بجے شروع ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. کراچی سے بریمہ عائشہ بات کر رہی ہوں. پیارے پیارے ماجد بھائی، میں آج آپ کو کل کی حدیث سناؤں گی. سنائیے کل کی حدیث. تہادو و تحادو. اور سوال کا جواب بھی دوں گی دوپہر 2 بجے. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. حدیث پاک آپ نے سنائی تو اس میں کچھ مسٹیک ہے، اس کو درست کر لیں. تہادو، تحابو. ٹھیک ہے، اس کو ماشاءاللہ کوشش کریں. غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ بھی ایک یوں سمجھیے ایک پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کر دے، مثال کے طور پر آپ سے غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو جائیں. غلطی ہو گئی، میرے سے ہو نہیں سکتا. یہ پہلی دفعہ ہمیشہ غلطی ہوتی ہے اور انسان غلطی کر کر کے آخر میں وہ پاس ہو جاتا ہے. غلطی ہو سکتی ہے. غلطی کریں گے تو آپ کو ٹھیک چیز پتہ چلے گی نا کہ میں نے یہ غلط کیا تھا اور یہ درست ہے.
ماشاءاللہ. اور آج کا سوال کیا کیا ہم نے؟ ہمارا پروگرام میرا پیارا دین کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے اور کتنے دن آتا ہے یہ بھی بتائیں آپ، کتنے دن آتا ہے. ٹھیک ہے، آئیے کچھ سیگمنٹ شامل کریں حمزہ بھائی. اور کون سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں پیارا سا سیگمنٹ اور اس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. حدیث. اور ایک پیاری حدیث میں ہم سنتے ہیں مختصر اور بہت ہی زبردست اور بہترین حدیث مبارکہ. اور مقصد ہوتا ہے کہ ہم یاد کریں، اور مختصر ہوتی ہے تو ہمیں جلدی یاد ہو جاتی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں آج یہ کون سی حدیث مبارکہ میں بتانے جا رہے ہیں. جلدی جلدی آپ تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں، کاپی کھول لیں، پینسل ہاتھ میں رکھ لیں، پین ہاتھ میں رکھ لیں. اور جیسے ہی یہ بتائیں آپ نے لکھنا ہے، اچھے انداز میں لکھنا ہے، دوسروں کو دعوت دیں کہ اب سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے ایک پیاری حدیث. جی ہاں حمزہ بھائی. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من غشنا فلیس منا. میرے ساتھ دہرائیے، من غشنا فلیس منا. من غشنا فلیس منا. ترجمہ، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. ترجمہ ہے، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. ترجمہ کیا ہے؟ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. ہم سے نہیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. دیکھیں ہم دھوکہ دینے سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں ہے. تو یہ آپ کو حدیث مبارکہ یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور حدیث مبارکہ کے عربی کے الفاظ کیا ہے؟ من غشنا فلیس منا. من غشنا فلیس منا. دیکھیں اسکرین پر آ گئی ہے اچھے انداز میں. دیکھیں شین بھی آپ نے دیکھنا ہے، شین کے اوپر تشدید بھی ہے، پھر زبر ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے. غین ہے، نون ہے، پھر فلیسا یہاں پر جزم بھی ہے، اور مننا. مننا کے آخر میں الف بھی ہے، نون پر تشدید بھی ہے، زبر بھی ہے. تو اچھے انداز میں اس کو لکھیں. اور جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. یہ اس کا ترجمہ ہے. ترجمہ بھی اچھے انداز میں لکھیں. انشاءاللہ آپ کی پکچرز بھی شامل کرتے ہیں. کون سنائے گا یہاں پر؟ کون سنائے گا؟ چلیں پہلے ہم حمزہ بھائی سے سنتے ہیں. من غشنا فلیس منا. ترجمہ، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. اور کون سنائے گا؟ آپ سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غشنا فلیس منا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. وہ ہم سے نہیں. جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. تو یہ حدیث مبارکہ من غشنا فلیس منا. اور کون سنائے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من غشنا فلیس منا. جس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. آپ کا جواب درست ہے. جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. تو پیارے بچوں جلدی جلدی یہ حدیث مبارکہ آپ یاد کریں، اس کو شیئر کریں اور اس کو لکھنا بھی ہے حمزہ بھائی. ٹھیک ہے، اچھے انداز میں لکھیں، اچھے انداز میں ڈیکوریٹ کریں، اس کو خوبصورت لگے. آئیے کچھ پکچرز آپ کی ہم چلاتے ہیں. حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا. ترجمہ، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. نام ہے ان کا برہان علی، قربان علی، قربان علی. اور یہ ہے خان گڑھ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اچھے انداز میں لکھی اور نالین شریف کا بھی نقش انہوں نے بنایا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نیکسٹ، تہادو تحابو. رحیم یار خان، ایک دوسرے کو تحفہ. اچھا اس میں دیکھیں مسٹیک ہے تھوڑی سی، اردو کی بھی اور عربی میں بھی تھوڑی. آپ نے جیسے ہاں کے بعد الف ایسا لگ رہا ہے کہ بنا ہوا نہیں ہے، وہ ہاں ہے.
تو ہا کے بعد الف کو آپ نے اوپر لے کے جانا تھا اور اس کو نیچے کی طرف مت لائیں. تو اور ہا کو بھی اچھے انداز میں بنائیں. ماشاءاللہ محنت کریے آپ نے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور یہ ہے مشکات فاطمہ رحیم یار خان سے, ماشاءاللہ. نیکسٹ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے پیارے انداز میں لکھا ہوا ہے حدیث پاک, وصیل الارحام, میرا پیارا دین سیگمنٹ بھی ہے, صلہ رحمی کرو ترجمہ اس کا. بنت علی نواز, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سکرنڈ سے ہے. نیکسٹ, بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ, ان کی تو روزانہ تصویر آتی ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ماشاءاللہ. نیکسٹ, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. بنت فرحان سرگودا, ماشاءاللہ. نیکسٹ, دوبارہ بچی کی تصویر آ گئی ہے. روزانہ ایک بچی کی تصویر آ جاتی ہے. اب دکھائیں ان کو فل کر کے تاکہ معلوم ہو. اچھا, انہوں نے آج حدیث لکھی ہے تہادو تحابو, اور ایک دوسرے کو تحفہ دو تو آپس میں محبت بڑھے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عدن شفیق. نیکسٹ, افشو السلام اطعموا الطعام, ترجمہ سلام عام کرو کھانا کھلاؤ. اتنے پیاری دو حدیث مبارکہ لکھی, سلام عام کرو کھانا کھلاؤ. اور علی عارفہ کراچی سے, ماشاءاللہ. نیکسٹ, تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ, ترجمہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. ان کا نام کیا ہے؟ سارا. کہاں سے ہیں یہ نہیں لکھا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لکھ دیا کریں. نیکسٹ, ایک پیاری حدیث, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تہادو تحابو, ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی. ماشاءاللہ. کتنا پیارے پھول بنائے ہوئے ہیں حمزہ بھائی, یہ ڈبے دکھ رہے ہیں آپ کو کالے کلر کے, اچھے انداز میں. یہ کچھ بھی ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے, خوبصورت دکھ رہا ہے. اور نیچے پھول بنائے ہوئے انہوں نے. حدیث مبارکہ لکھے تو اس طرح لکھے ہیں, ماشاءاللہ. بنت محمد ارشد اتاریہ کون ہے یہ؟ اچھا, یہ بھی وہی شاہ جہانیہ سے. کیا بات ہے آپ کی, ان کی روزانہ 2-3 تصویریں آتی ہیں, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ, قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا تغضب, غصہ نہ کرو. ایک, من صمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اطعموا الطعام, الطہور نصف الایمان. 3, افشو السلام. 4, اطعموا الطعام. 5, وصل الارحام. 6, اور الصیام جنۃ. 7 حدیث مبارکہ. کتنی؟ 7 حدیث مبارکہ لکھی ہیں, ماشاءاللہ. اور یہ ہیں ام ہانی اتاریہ فرام گجرات, ماشاءاللہ. گڈ گڈ, ویل ڈن, بہت اچھے انداز میں. اور روزانہ تصویر آتی ہے, اور آج تو کمال کر دیا, آج تو انہوں نے ساری لکھتی تھی. اتنے پیارے انداز میں صاف نظر آ رہا ہے, کیا بات ہے. نیکسٹ سیگمنٹ, ایک پیاری حدیث, قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, المسلم اخو المسلم, ترجمہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. عافیہ اتاریہ چشتیاں شریف سے, ماشاءاللہ. نیکسٹ, لا تغضب, غصہ نہ کرو. من صمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. الحیاء من الایمان, حیا ایمان سے ہے. الطہور نصف الایمان, پاکی نصف ایمان ہے, ماشاءاللہ. اچھا, یہ دیکھیں انہوں نے ایپیسوڈ بھی لکھے ہوئے ہیں. ایپیسوڈ 1 کی حدیث, ایپیسوڈ 2 کی حدیث, ایپیسوڈ 3 کی, ایپیسوڈ 4 کی. اس کو پورا کریں, یہ نظر آئے گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ انہوں نے ایپیسوڈ بھی لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں, 5 افشو السلام, ایپیسوڈ 6 اطعموا الطعام, ایپیسوڈ 7 وصل الارحام, ایپیسوڈ 8 الصیام جنۃ. اور ان کا نام ہے حفصہ ہدا, ماشاءاللہ. انہوں نے لکھی ہیں 8 حدیث مبارکہ. کتنی؟ 8. سب سے آگے بھی ہیں. یہ لوگ میرا پیارا دین دیکھ رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں حدیث, تو ماشاءاللہ. ہے ہی حمزہ بھائی ان کے لیے, دیکھیں گے نا, انہی کے لیے تو ہے, ماشاءاللہ. اور سب سے آگے بھی یہ ہے حفصہ ہدا, 8 تصویریں, 8 حدیث مبارکہ انہوں نے لکھی, ماشاءاللہ. نیکسٹ, سبحان اللہ. تہادو تحابو, ماشاءاللہ. ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی. ان کا نام ہے شیزہ فاطمہ, شیزہ ناروال سے, ماشاءاللہ. پروگرام میرا پیارا دین. نیکسٹ, کیا بات ہے, ایک پیاری حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الصیام جنۃ, روزہ ڈھال ہے. پینسلیں بھی ہیں, مارکر بھی ہیں. احمد ایان پونسا شریف, لگ رہا ہے محنت کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. کیا بات ہے آپ کی, جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, ماشاءاللہ. روزانہ آپ لوگ تصویریں بھیجتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے, اور آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. آپ کو حدیث مبارکہ یاد ہوتی چلی جائیں گی, اور یہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے, برکتیں ملیں گی گھر کے اندر. حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اور آپ دوسروں کو دکھائیں کہ دیکھیں میں نے حدیث مبارکہ لکھی ہے,
اس کی میں نے کاپی بنائی ہے, انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوا, انہوں نے آپ کی وجہ سے ایک بھی حدیث مبارکہ لکھ لی اور یاد کر لی, کتنا ثواب ملے گا آپ کو, اور ان پر عمل کرا تو بہت ثواب ملے گا. تو کوشش کریں دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. ماشاءاللہ یہ تھا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. آئیے کچھ کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام شاہزمان ہے, میں مظفرنگر سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کا پروگرام میرا پیارا دین 2 بجے آتا ہے اور ہفتے میں 4 دفعہ آتا ہے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت دوبارہ اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو حدیث پاک سنائیے حدیث. آپ سے سلام سلام عام کرو مدنی آمین آمین آمین. ماشاءاللہ 2 بچوں کی کال ایک ہی جگہ سے آئی ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد سنور اتاری ہے اور میں عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مجید بھائی, مجھے میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے آتا ہے. اور عرب شریف کے وقت کے مطابق یہ بھی بتائیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ عرب شریف میں. تو آپ بتائیں عرب شریف کے وقت کے مطابق کتنے بجے آتا ہے. نیکسٹ کال. ہائے, میرا نام فاطمہ خالد ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے, ہمارا پیارا دین سلسلہ 2 بجے شروع ہوتا ہے اور 4 دن آتا ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. نیکسٹ کال. میرا نام توبہ تاریہ ہے, میں رحیم خان سے کر رہی ہوں. جس نے ہم سے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں. کس مدنی جانا ہمارا مدنی جانا. اچھا, ان کی سمجھ نہیں آئی. جس نے ہم سے, ہاں یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام مظفر عبد الماجد ہے, میں باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ماجد بھائی, ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے, آپ کا پروگرام میرا پیارا دین دوپہر تقریباً 2 بجے منڈے ٹو تھرسڈے آتا ہے. کیڈز مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا, آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ آج میں آپ کو امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام مجھے در پہ پھر بلانا. سبحان اللہ. جی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, مائے عشق
والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حمزہ بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے, بہت اچھے انداز میں پڑھا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ حمزہ بھائی کچھ پویمز ہی پڑھتے ہیں. اب پویم سنی ہے آپ نے؟ کوئی نئی پویم اگر آپ نے بھی پڑھی ہو آئی ہو تو اچھی مدنی چینل پہ جو پومس آتی ہے ان کے پیچھے ان کی آواز ہوتی حمزہ بھائی کی آواز ہوتی ہے. ماشاء اللہ آپ کو بتائیں گے کیسی آواز ہے. کوئی ٹائٹ پویم سنا دے کوئی اچھی سی. یاد نہیں آ رہی, چلے کوئی سنا دے. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ ہے, ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج ہم دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں کیا کیا سیکھنے جا رہے ہیں. جی حمزہ بھائی. آج جہاں اسکولس مدرسہ اور ٹیوشن وغیرہ میں جو ہمارے ٹیچرز اور استاد ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ٹیچر یعنی کہ استاد کے حقوق سیکھیں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں, استاد صاحب کی جگہ پر ان کی رسپیکٹ میں ان کی غیر موجودگی میں بھی نہیں بیٹھنا. جہاں پر استاد بیٹھتے ہیں اگر وہ کسی کام سے باہر جائیں یا کلاس چھوڑ کے کہیں جائیں تو آپ کو ان کی رسپیکٹ میں وہ والی جگہ پر آپ کو بیٹھنا ہی نہیں ہے جہاں استاد بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. چلتے وقت استاد صاحب سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. چلتے وقت استاد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اگر وہ آپ کو کہیں لے کر جا رہے ہیں یا پھر وہ آپ کے ساتھ کہیں چل رہے ہیں تو اگر ان کی بلے اسپیڈ سے لو لیکن آپ کو ان سے آگے نہیں بڑھنا. استاد صاحب کو اپنی طرف سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دے. استاد صاحب کو اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دے. یعنی آپ بس یہ دیکھیں کہ میرا کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے استاد صاحب ناراض ہو جائیں. اگر ہوئی نا تو پھر وہ سر ٹیچر وغیرہ ناراض ہو جائیں, ایسا میں کوئی کام نہ کروں. آپ دیکھتے ہیں کہ میں اگر ہوم ورک نہیں کروں گا اور میرے ٹیچر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو آپ نے ہوم ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے. ان کو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جن سے ان کو تکلیف پہنچے. جس اسٹوڈنٹ سے ان کے استاد کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ علم کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے. ہو سکتے ہیں, دیکھیں یہ ہے ہو سکتے ہیں علم کی برکت سے, کیونکہ علم آپ کو کس سے آ رہا ہے؟ استاد ٹیچر سے آ رہا ہے. تو علم دین ہو, دنیاوی علم بھی جو جائز علوم ہے اس کو بھی جب حاصل کیا جاتا ہے تو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. ایک رسپیکٹ جو ہے نا استاد کی وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے, تو ان کا ہم نے لحاظ رکھنا چاہیے. اونچی آواز میں جس طرح ہم والدین سے بات نہیں کرتے اس طرح استاد سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹیچر ہیں آپ کے, ان سے بھی آپ اس طرح بات نہ کریں, اونچی آواز میں آہستہ آواز میں بات کریں. ان سے آنکھ ملا کر بے ادبی سے بات نہ کریں, نہ ہی سامنے جواب دیں ان کو. وہ آپ کے استاد ہے, وہ آپ کو علم اگر کوئی پنشمنٹ بھی مل جاتی ہے حمزہ بھائی, تو بھی کوئی پنشمنٹ بھی مل جاتی ہے تو کوئی بات نہیں. پنشمنٹ اگر مل بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں. اولاً تو پنشمنٹ نہ ملے, کوئی ایسا کام ہی نہ کریں آپ. اگر مل جاتی ہے تو آپ صبر کریں, ٹھیک ہے. آپ نے آگے سے کوئی ایکشن
نہیں کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں کیونکہ ادب ہوتے ہیں اور ادب کا لحاظ رکھا جاتا ہے, رسپیکٹ دی جاتی ہے. جو ایک طرح سے یہ سمجھے والدین ہے نا, والدین کا ایک رشتہ ہے, اس طرح استاد کا بھی ایک رشتہ ہے. جس طرح آپ والدین کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, ادب دے رہے ہیں, ان کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کر رہے ہیں, آپ آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں, اونچی آواز میں بات نہیں کرتے, ان کا کہنا مانتے ہیں, تو اسی طرح استاد ہے. استاد سے بھی آہستہ آواز میں بات کرنی ہے اور کہنا بھی ماننا ہے. جو آپ کو صحیح حکم دیں استاد صاحب یا ٹیچر وغیرہ, جائز حکم دیں, ٹھیک ہے, جس میں گناہ کا کام نہ ہو, تو وہ آپ مانیں. کوشش کریں کہ استاد صاحب کا بھی ادب کریں اور اپنے والدین کا, بڑوں کا ادب کیا کریں, رسپیکٹ دیا کریں. انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملے گی اور علم بھی حاصل ہوگا. ایک بہترین علم جو حاصل ہوتا ہے نا, وہ استاد کی رسپیکٹ سے بھی حاصل ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. کتابوں میں ہی اگر صرف پڑھ کر علم حاصل ہو جاتا تو آج بہت بڑے بڑے سارے الگ سے کتاب لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. استاد کی ضرورت ہی نہ ہوتی, پھر استاد کی ضرورت ہی نہ ہوتی. لیکن ضرورت سب سے زیادہ استاد کی ہے, استاد کی ضرورت زیادہ ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو کوشش کریں جو ہم نے آپ کو استاد کے حقوق کے بارے میں بتایا, ان کو آپ لحاظ رکھا کریں. انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی. آئیے کچھ کالز شامل کرتے ہیں. پیارے ماجد بھائی اور پیارے حمزہ بھائی, میں ہوں زینب منیر کراچی سے. میں نے پارٹس آف باڈی سیگمنٹ سے یہ سیکھا کہ ہمیں آنکھوں سے مدنی چینل دیکھنا چاہیے اور زبان سے لڑائی اور گندی باتیں نہیں کرنا چاہیے اور ہاتھوں سے دوسرے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے. باقی اچھی باتیں بعد میں بتاؤں گی. ہمارا پیارا دین زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. ہمارا پیارا دین زندہ باد. ماشاءاللہ, اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ, کل بتا دیجئے گا. ایک اور کال دیجئے. میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد اللہ اتاری شہر چینیور سے. پیارے ماجد بھائی اور حمزہ برہان بھائی, آپ کا پروگرام بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی. آج ہم آپ کو کس مدنی چینل کا ٹائٹل کلام سنائیں گے. آ گیا بچوں کا, آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا. الحمدللہ. آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا. کیا بات ہے. آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بہت اچھے انداز میں, اور وہ جو ہے نا, کیا بات ہے, یہی ماشاءاللہ دو ہیں. تو اچھے انداز میں کہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آئیے شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ. اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. اور اسلامک ہسٹری میں آج ہم کیا سننے جا رہے ہیں یہ آپ کو بھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو آج ہم سننے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے, کل بھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا, آج ہم مزید سنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی تھی, یہ ہم نے کل سنا تھا, لیکن وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے. اور آپ کا ایک چچا تھا, وہ بھی ایمان لے کر نہیں آیا تھا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور اس پر پھر انہوں نے, یعنی آپ کی قوم نے آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کی بھی کوشش کی تھی, یہ بھی ہم نے آپ کو کل بتایا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا تھا. وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ ٹھنڈی ہو گئی تھی. قرآن پاک کی آیت بھی ہے, اس کا یہ ذکر ہے, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے. تو اس طرح قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. آج ہم سننے جا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد, اس واقعے کے بعد, آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ہجرت, مائگریٹ کے لیے تیار کیا. مائگریشن کے لیے. کس کے لیے؟ مائگریشن. سمجھتے ہیں آپ ہجرت کو؟ ہجرت کو سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے؟ خالد بتائیں گے ہجرت کیا ہوتی ہے. ہجرت یعنی, اچھا ایک منٹ, کوئی لفظ ذہن میں آیا ہجرت سے آپ کو؟ کوئی ہجرت ہوئی تھی, ایک ہجرت تھی کوئی؟ جی حمزہ بھائی. ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے ہجرت. ایک جگہ سے دوسری جگہ. اچھا کوئی ہجرت کا لفظ تو بتائیں, ہم یوز کرتے ہیں ہجرت, وہ تاریخی ہجرت. سبحان اللہ. کیا ہے وہ؟ اتنی بڑی, بہترین, زبردست ایسی ہجرت تھی وہ تو, ہجرت مدینہ. سبحان اللہ. ہجرت مدینہ کی حضور علیہ السلام نے مکے سے کہاں ہجرت کی تھی؟ مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی. یہ ہجرت مدینہ تھی. کیسی ہجرت تھی, کتنی پیاری ہجرت تھی. تو ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ہجرت کے لیے تیار کیا اور فرمایا بے شک میں اس کفر کی جگہ سے ہجرت کر کے وہاں جانے والا ہوں جہاں جانے کا میرا رب حکم دے.
اب وہ مجھے میرے مقصد کی طرف راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے آپ علیہ السلام اپنے پرانے شہر کو چھوڑ کر مصر پہنچ گئے۔ کہاں پہنچے؟ مصر۔ یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ کہاں پہنچے؟ مصر پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کو بہت عزت دی اور آپ علیہ السلام کے آنے سے وہ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کو بہت سی زمین تحفے میں دے دی، بہت سی زمین تحفے میں دے دی۔ گفٹ۔ آپ علیہ السلام نے اس زمین میں کھیتی باڑی یعنی فارمنگ کی، تو اللہ پاک نے اس میں بہت برکت دی۔ ایک کار یعنی کہ فارمنگ کی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ پاک نے اس کام میں بہت برکت دی۔ آپ علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کا سامان، جانور بھی جمع ہو گئے، بہت سارا مال آ گیا، جانوروں کی بھی کثرت ہو گئی، بہت سارے جانور آ گئے۔ آپ کھانے پینے سے مسافروں اور غریبوں کی مدد کرتے۔ سبحان اللہ، آپ کے پاس مال آیا تو آپ ان سے کیا کرتے؟ مدد کرتے، غریبوں کی، مسافروں کی، اور انہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دیتے، کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما جو دین کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے پر میری مددگار ہو، اور میں گھر سے دور کسی جگہ ہوں تو مجھے اس سے سکون حاصل ہو۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو پہلے ایک یہ خوشخبری دے دی کہ آپ کا ایک بیٹا ہوگا، پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ایک پیارا سا بیٹا دیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون؟ حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ ایک دعا کی برکت سے، ایک دعا کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تو دعا کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا اور ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو آج ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی، فارمنگ۔ اس میں اللہ پاک نے آپ کو بہت برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کہاں کی؟ ہجرت کہاں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں پر؟ مصر میں۔ ماشاءاللہ، خالد بھائی نے جواب دیا مصر، تو مصر کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ اسلامی تاریخ ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ تو یہ ہمیں معلوم ہوگا، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ کرس مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل